سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعمیر قواعد سے فاعل کا بیان پڑھیں گے۔ فاعل کسے کہتے ہیں، فاعل سے مراد کیا ہے، نیز جملہ فعلیہ سے مراد کیا ہے اسے جانیں گے، اور فاعل کی علامت کیا ہے، فاعل کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے بھی جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فاعل کا بیان۔ نمبر 1 محمود نے پڑھا، نمبر 2 حامد دوڑ رہا ہے، نمبر 3 حمید پرسوں آئے گا۔ یہ 3 جملے ہیں۔ محمود نے پڑھا ایک جملہ، دوسرا جملہ ہے حامد دوڑ رہا ہے، تیسرا جملہ ہے حمید پرسوں آئے گا۔ دیکھو پہلا جملہ سن کر یہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی محمود نے پڑھا، یہ جملہ سن کر یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے کا کام محمود نے کیا۔ دوسرا جملہ سن کر یہ سمجھ میں آیا، یعنی حامد دوڑ رہا ہے، یہ جملہ سن کر یہ سمجھ میں آیا کہ دوڑنے کا کام حامد کر رہا ہے، حامد نے دوڑا۔ یہ جملہ سن کر ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوڑنے کا کام جو ہے یہ حامد کر رہا ہے۔ اور تیسرا جملہ یعنی حمید پرسوں آئے گا، یہ سن کر یہ پتہ چلا کہ آنے کا کام حمید کرے گا، آئندہ زمانہ آئندہ میں آنے کا کام حمید کرے گا۔ اور چونکہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جو کام کرتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ پہلے جملے میں یعنی محمود نے پڑھا، اس جملے میں محمود فاعل ہے، اور دوسرے جملے میں حامد، دوسرا جملہ یعنی حامد دوڑ رہا ہے، اس جملے میں حامد فاعل ہے، اور تیسرے جملے میں حمید فاعل ہے، تیسرا جملہ یعنی حمید پرسوں آئے گا، اس میں حمید فاعل ہے کیونکہ آنے کا کام وہی کرے گا، حمید کرے گا، تو حمید فاعل ہے۔ اب ذیل میں فاعل کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ اب فاعل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، فاعل، فاعل وہ اسم ہے جسے سن کر کام کرنے والے کو سمجھا جائے، جس اسم کو سن کر کام کرنے والے کو سمجھا جائے اسے فاعل کہتے ہیں۔ مثلا زید لکھتا ہے، تم نے خالد کو مارا، میں لکھنؤ سے آؤں گا، فاطمہ نماز پڑھتی ہے۔ ان مثالوں میں زید، تم، میں، فاطمہ یہ سب لفظ فاعل ہیں۔ یعنی پہلی مثال میں زید لکھتا ہے، اس میں زید فاعل کیونکہ لکھنے کا کام زید کر رہا ہے، اور تم نے خالد کو مارا، اس جملے میں تم فاعل ہو کیونکہ مارنے کا کام تم نے کیا، ٹھیک ہے، اس لیے تم فاعل ہو۔ اور میں لکھنؤ سے آؤں گا تو آنے کا کام میں کروں گا، اس لیے میں فاعل۔ اور فاطمہ نماز پڑھتی ہے، اس مثال میں فاطمہ فاعل ہے کیونکہ نماز پڑھنے کا کام فاطمہ کر رہی ہے۔ اب جملہ فعلیہ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ: پیارے بچوں، اگر تم سے دریافت کیا جائے یعنی سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ شربت کسے کہتے ہیں اور شربت کیسے بنتا ہے، تو تم یہی جواب دو کہ پانی اور شکر کے مجموعے کو شربت کہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ پوچھا جائے کہ شربت کسے کہتے ہیں تو آپ کہو گے پانی اور شکر کا مجموعہ شربت کہلاتا ہے، پانی اور شکر کے مجموعے کو شربت کہتے ہیں۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ شربت کس طرح بنتا ہے تو آپ بتاؤ گے کہ پانی میں شکر گھولنے سے شربت بنتا ہے، پانی میں شکر گھول دینے سے شربت بنتا ہے۔ تو جس طرح پانی اور شکر کے مجموعے کو شربت کہا جاتا ہے، پانی اور شکر سے مل کر جو تیار ہوتا ہے اسے شربت کہا جاتا ہے، یوں ہی فعل اور فاعل کے مجموعے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثلا
محمود پڑھ رہا ہے، یہ فعل اور فاعل دونوں سے مل کر بنا ہے، کیونکہ محمود پڑھنے کا کام کر رہا ہے اس لیے وہ فاعل ہے، اور پڑھ رہا ہے یہ فعل ہے، کیونکہ یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور اس میں زمانہ موجودہ بھی موجود ہے، یعنی زمانہ حال بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ہوا، پڑھ رہا ہے، تو مکمل محمود پڑھ رہا ہے۔ یہ جملہ کیونکہ فعل اور فاعل دونوں سے مل کر بنا ہے اس لیے اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اسے بیان کر رہے ہیں، مثلا محمود پڑھ رہا ہے، یہ بولی چونکہ فاعل اور فعل کا مجموعہ ہے اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ محمود پڑھ رہا ہے جملہ فعلیہ ہے۔ ذیل میں چند جملہ فعلیہ اور ان کی ترکیب لکھی جاتی ہے۔ چند جملہ فعلیہ اور ان کی ترکیب کس طرح کرنی ہے اسے لکھ رہے ہیں۔ ترکیب سیکھنے اور کرنے سے قواعد کی باتیں تمہارے دل میں خوب جمیں گی۔ ترکیب کرنے سے جو قواعد کی باتیں ہیں وہ دل میں جم جائیں گی، بس جائیں گی، اس لیے ترکیب یہاں پہ لکھ رہے ہیں، انہیں دھیان سے سنیں اور یاد کریں۔ نمبر 1، احمد آیا۔ اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ اس طرح کریں گے، احمد آیا میں آیا فعل ماضی، کیونکہ اس میں زمانہ گزشتہ پایا جا رہا ہے، آیا، ٹھیک ہے، تو آیا فعل ماضی، احمد فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، کیونکہ احمد آیا نا، تو آنے کا کام احمد نے کیا اس لیے وہ فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے ملا، اب یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہو گیا، فعل اور فاعل کے مجموعے کو کیونکہ جملہ فعلیہ کہتے اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 2، حامد نے لکھا۔ حامد نے لکھا، اس میں لکھا فعل ماضی ہے، کیونکہ کیا ہے؟ لکھا، لکھ رہا ہے یا لکھے گا نہیں ہے بلکہ لکھا، تو معلوم ہوا یہ فعل ماضی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں وہ لکھ چکا ہے، ٹھیک ہے، لکھا فعل ماضی، اور لکھنے کا کام چونکہ حامد کر رہا ہے تو حامد فاعل، ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ لکھا فعل ماضی، حامد فاعل، نے علامت فاعل، اس میں حامد نے لکھا، جو نے ہے نا لفظ نے، یہ علامت فاعل، یہ فاعل کی علامت ہے، یعنی جس لفظ کے بغل میں لفظ نے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ فاعل ہے، یعنی یہ فاعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے، نے علامت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل اور فاعل کے مجموعے کو جملہ فعلیہ کہتے، فعل اپنے فاعل سے ملا جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 3، تم بیٹھو۔ بیٹھو فعل امر، کیونکہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے، ایک کام کو طلب کیا جا رہا ہے، بیٹھو فعل امر۔ تم فاعل، کیونکہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، کس سے کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تو کرنے والے کیونکہ تم ہو، بیٹھنے والے، اس لیے تم فاعل، اس کو بیان کر رہے ہیں، بیٹھو فعل امر، تم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 4، وہ پڑھتی ہے۔ وہ پڑھتی ہے، اس میں پڑھتی ہے فعل حال، کیونکہ موجودہ زمانے میں پڑھ رہی ہے تو یہ فعل حال ہے، پڑھتی ہے فعل حال۔ وہ فاعل، کیونکہ کون پڑھتی ہے؟ وہ پڑھتی ہے، تو وہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 5، میں لکھوں گا۔ لکھوں گا فعل مستقبل، کیونکہ آنے والے زمانے میں لکھنے کے طرف سے بتایا جا رہا ہے، میں لکھوں گا، تو لکھوں گا فعل مستقبل، میں فاعل، کیونکہ کون لکھے گا؟ میں لکھوں گا، تو لکھنے والا میں ہوں تو میں ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ